اس مبارک وادی تک جائے گی تو سب کو یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو ارشاد فرمایا گیا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ اعلان فرمائیں۔ حضرت یہ نبوت کی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ نے جبل صبیر جو اب وہاں نہیں ہے، ہٹا دیا گیا، وہاں شیوخ نے اپنے محلات بنا لیے، جو صفا کے بالکل متصل تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اب آواز کہاں تک گئی؟ جہاں جہاں ایمان والے بستے تھے، اور وہ روحیں اور وہ نطفے جو اپنے ماؤں کی پیٹ میں تھے یا اپنے آبا کی صلبوں میں تھے، جنہوں نے ایک ایمان والے بندے کی صورت اختیار کر کے دنیا میں آنا تھا، وہاں تک اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا۔ روحوں نے جنہوں نے دنیا میں آنا تھا ایمان کے ساتھ، وہ پکار اٹھی لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا اس کو ایک حاضری حرم شریف نصیب ہوگی، جس نے 2 دفعہ کہا اس کو 2 دفعہ ہوگی، اور جس نے درجنوں مرتبہ لبیک کہا زندگی میں اللہ اس کو درجنوں مرتبہ حاضری حرمین عطا فرمائے گا۔ جس نے لبیک کہا، جس مومن نے لبیک کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے قرآن کریم کے اندر، آپ اعلان کریں، پھر دیکھیں کہ دور دراز سے لوگ کس طرح اپنی اونٹنیوں پہ بیٹھ کے اس وادی کا سفر کرتے ہیں، کہ چل چل کے سواریاں دبلی پتلی ہو جائیں گی لیکن لوگ سفر نہیں چھوڑیں گے، اتنا شوق لگ جائے گا انہیں۔ رستے میں ہلاکتیں ہوں گی، جس رستے پہ 1 2 4 بندے مر جائیں جاتے ہیں، لوگ جانا چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگ مرتے بڑے، لیکن حجاج کرام ابھی چند دنوں کے بعد خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، اتنے حاجی مر گئے، اتنے حاجی مر گئے، اتنے مر گئے، آخر تک لاکھوں میں کئی ہزاروں وہاں فوت ہو جاتے ہیں۔ حادثہ ہو جائے تو ایک لمحے میں کتنے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ کبھی تعداد میں کمی بھی ہوئی ہے؟ تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ حکومتیں روک رہی ہیں، حکومتیں روک رہی ہیں، اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لمٹ بڑھائی جائے۔ ہر اسلامی حکومت سعودی حکومت سے یہ درخواست کرتی ہے کہ ہمیں کوٹے میں اضافہ دیا جائے، ہمارے لوگ اور آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مقناطیسی کشش جو بیت اللہ کے ان کالے بظاہر کالے رنگ کے پتھر ہیں، ان کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے، جو ایمان والے کے دل کو کھینچتی ہے۔ جو نہیں جا سکتا وہ بھی روتا ہے اور تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی زیارت نصیب ہو جائے، فلاں چلا گیا میں بھی چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کئی دفعہ بیت اللہ شریف پر حملے بھی ہوئے، کئی دفعہ، قدیم زمانے میں، قریب زمانے میں 1979 میں بھی ہوا، ضیاء صاحب کے دور میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا۔ لوگوں نے قتل و غارت کی۔ پیر سید منظور شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تلواریں چل رہی تھیں، گردنیں کٹ رہی تھی، لیکن لوگ اس کے باوجود طواف کر رہے تھے، لوگ طواف سے نہیں رکتے تھے۔ اور ایک درویش مجذوب یہ کہہ رہا تھا کعبہ شریف کو دیکھ کے، کعبہ دیکھ تیرے دیوانے کس طرح تجھ پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تیرے ساتھ محبت کرنے والے۔ اور پھر 1989 میں جدید دور تھا، جدید گنیں، سٹین گنیں، مشین گنیں تھیں، بندوقیں تھیں، فائرنگ ہو رہی تھی شدید، لیکن طواف جاری تھا۔
لوگ گر رہے تھے، مر رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، لیکن طواف جاری تھا۔ کبھی بھی جب سے بیت اللہ شریف بنا ہے، کبھی بھی بیت اللہ شریف کا مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے وہ خالی نہیں ہوا۔ کبھی بھی طوفان آئے، سیلاب آئے، اگر انسان نہیں تو جنات آ گئے، فرشتے تشریف فرما ہوئے، حیوانات آ گئے۔ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں میں یہ تمنا رکھتا تھا کوئی ایسا وقت ملے میں اکیلا طواف کروں، کوئی بندہ نہ ہو، اکیلا عرصہ سے مکہ مکرمہ میں رہائش رکھ لی، کوئی وقت تو ایسا مل جائے۔ ایک رات کہتے ہیں طوفانی بارش ہے، سخت طوفان، گرج چمک کے ساتھ بارش۔ میں نے کہا یہ موقع ہے، لوگ تو اپنے اپنی رہائشوں میں آ جائیں گے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں بارش ہوتی ہے تو ساری وادیوں کا پانی بیت اللہ شریف میں آتا ہے۔ نقشہ یوں ہے جیسے پیالہ ہو، اردا گرد پہاڑ پیالے کے کناروں کی طرح ہیں، اور جو بالکل گہرائی ہے وہاں بیت اللہ شریف ہے، بالکل نیچے جگہ پر سارا پانی وادیوں کا۔ کہاں؟ میدان عرفات، دور دور سے پانی تیزی سے چل کے بیت اللہ شریف آتا ہے۔ شاید وہ بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کو آتا ہوگا۔ اب جدید دور ہے، مشینری ہے، موٹریں ہیں، جلدی سے کھینچ کے نیچے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی تیز بارشیں ہو تو فٹ فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہاں تک پانی، قدیم تصویریں دیکھی ہم نے، اتنا اتنا سیلاب ہے، پانی ہے، اور لوگ اس میں طواف کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں آ گیا، طوفان بڑا سخت، گرج چمک، مطاف پانی سے بھرا ہوا۔ میں جو ہی مطاف میں داخل ہوا تو ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا اژدہا وہ طواف کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ، مدتوں سے میں دعائیں کرتا رہا کہ تیرے گھر کا میں اکیلا طواف کروں، آج موقع بنا تو نے ایک اژدہے کو بلا لیا۔ تو اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی نے آواز دیا، میرے بندے 40 سال سے یہ انتظار کر رہا ہے، 40 سال سے یہ دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی موقع ملے میں بھی تیرے گھر کی زیارت کر لوں، کہ تیرے بندے وہاں ہوتے ہیں، مخلوق ہوتی ہے، میں جاؤں گا لوگ مجھے مار دیں گے، کوئی ایسا موقع بن جائے۔ فرمایا آج کا یہ طوفان، آج کی یہ گرج چمک، یہ سیلاب، یہ صرف اس اژدہے کے لیے آیا، تمہارے لیے نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ اور جس شخص نے بیت اللہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا وہ ذلیل و خوار ہو، جس کسی نے بھی کیا، اور کئی بار ایسا ہوا۔ 1989 میں یہ جدید قریب ترین ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اس وقت جن لوگوں نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ وہ جس ملک کے تھے، شکر ہے کہ کوئی ان میں پاکستان کا نہیں تھا، کوئی بھی ایک فرد بھی۔ 40 کے قریب وہ لوگ تھے، افریقہ اور عرب ملکوں سے تھے۔ سعودی حکومت نے ان ملکوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی جتنی نسلیں ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کی جائیں، صرف یہ نہیں، ان کی نسل مٹا دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بن جائیں کہ بیت اللہ کی جو بے حرمتی کرتا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ سادی سی بات ہے، کسی کے گھر کی بھی کوئی بے حرمتی کرے، کسی کے گھر، فار ایگزامپل میرے گھر کی کوئی، میرے گھر میں کوئی شور ڈالے، کیا میں اسے پسند کروں گا؟ آپ میں سے کسی کے گھر میں آ کے کوئی بدتمیزی کرے اور کہیں میرا گھر ہے، تمہاری یہ جرت؟ تو جو اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بندہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرتیں، اور جب چاہے چھوٹے چھوٹے پرندوں، ابابیلوں سے ہاتھیوں پر بیٹھ کر آنے والے لشکر کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ بطحا متولی کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب ابرہا نے
اپنا لشکر وادی منا میں لا کر کھڑا کیا اور آپ کے اونٹ پکڑ لیے اور آپ اس سے گفتگو کے لیے گئے، تو اس نے کہا اے عبد المطلب عجیب بات ہے، تم اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہو، تمہیں بیت اللہ کی فکر نہیں؟ ہم تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے گرانے کے لیے آئے ہیں، مسمار کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، اونٹ میرے ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے۔ وہ گھر جانے اور گھر والا جانے، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے، مجھے میرے اونٹ دے دے۔ وہ بڑا حیران ہوا، یا جب بات ہے یہ متولی ہو کے سے فکر نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس گھر کے ساتھ جس نے بھی برا ارادہ کیا وہ بچا نہیں ہے۔ پھر آپ آئے، اونٹ لے کر آئے، قبائل کو جمع کیا اور کہا سارے جاؤ پہاڑوں میں چھپ جاؤ، سب کو کہا پہاڑوں میں چلے جاؤ، کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ تم کیا مقابلہ کر سکتے ہو، چلے جاؤ۔ سارے لوگ بچوں خواتین کو لے کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے آئے، دعا فرمائی، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور میں اکیلا کمزور و ناتواں ان ہاتھی والوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو جان اور تیرا گھر جانے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جب یہ الفاظ فرما رہے تھے، ادھر جدہ کے ساحل سے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا ایک لشکر آیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے کنکر جو چھوٹے کھجور کی گٹھلی جتنے تھے۔ ابابیل دیکھیے کتنا بڑا پرندہ، اتنا سارا پرندہ، چڑیا، ایک ایک پنجوں میں، ایک ایک منہ میں۔ وہ آئے اور سارے لشکر کے اوپر چھا گئے، ایک ایک وہ چھوڑتے ایک بندے کے اوپر، سر پہ لگتا ایٹم بم کی طرح کام کرتا، سر سے پاؤں تک نکل جاتا، جس کو لگتا وہ بھوسے کی طرح ہو جاتا، کعصف مأکول۔ قرآن کریم نے بیان کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسے بن گئے۔ ابرہا بچ گیا، دوڑا، واپس گیا بادشاہ کے پاس، ہانپتا گرتا اس کے تخت کے پاس گرا، کہا مر گئے، سب تباہ ہو گئے۔ کیا کہتے ہو، مکے والوں نے تمہیں مار دیا؟ اس نے کہا نہیں، مکے والوں نے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے ہمارے اوپر، انہیں سنگ باری کی، ان پتھروں سے سارا لشکر ہاتھیوں سمیت تباہ ہو گیا۔ وہ کہتا میں کیسے مان سکتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھی مر جائیں، اتنے اتنے بڑے تم لوگ مر جاؤ، زیرہ پوش فوج تباہ ہو جائے۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوا۔ کیسے تھے پرندے؟ بادشاہ نے پوچھا کیسے تھے؟ اچانک اسے اپنے سر کے اوپر پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی، دیکھا تو ایک ابابیل اوپر اڑ رہا تھا، اس کی چونچ میں ایک پتھر تھا۔ ابرہا نے کہا یہ، اتنا کہا اس نے پتھر چھوڑ دیا، وہ سیدھا اس کے سر پہ لگا، پاؤں کی طرف نکل گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ ایک بادشاہ ایسا جو برے ارادے سے آیا اور بچ گیا، وہ طب حمیری، یمن کا بادشاہ تھا، وہ بھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ وہ برے ارادے سے نکلا، عیسائی مذہب کا تھا۔ اس نے کہا کعبہ کو ڈھا دیں گے اور ہم یہاں ایک عمارت بنائیں گے، لوگ یہاں آیا کریں گے۔ آیا، اندھا ہو گیا، لشکر سارا اندھا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو اس کے پادری تھے، اہل علم تھے، ان سے اس نے مشورہ کیا، اور جو اہل علم سے مشورہ کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، تباہی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ علم ہے۔ صاحبان منبر و محراب سے رابط کیا جائے کہ قرآن و سنت کی تعلیم لی جائے، دنیا کی تباہی سے بندہ بچ جائے گا، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ اس نے کہا اہل علم بتاؤ، یہ رات کو ہم سارے اندھے کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا تم کیا ارادہ کر رہے ہو، اس گھر کے خلاف تمہارا برا ارادہ، جو بیت مکرم ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی اس کے
متعلق برا ارادہ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا، تم یہ ارادہ چھوڑ دو۔ اس نے توبہ کی، عمدہ ترین غلاف تیار کیا، اور یہ سب سے پہلا غلاف تھا جو کعبہ شریف پر چڑھایا گیا، اور یہ وہی تبو ہے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اس کو شوق تھا کہ میں ملک فتح کروں، بادشاہوں کو شوق ہوتے ہیں ملکوں پر قبضے کیے جائیں، یہ مدینہ طیبہ بھی آیا، مدینہ طیبہ بھی فتح نہ ہو، لڑائی ہوتی رہی۔ اہل مدینہ عجب برتاؤ کرتے اس کے ساتھ، دن بھر لڑائی لڑتے، رات کو کھانا پکا کے لشکر والوں کے لیے کھانا بھیج دیتے تھے۔ عجب لوگ ہیں، ہم انہیں مارنے آئے ہیں، یہ ہمیں کھانے دیتے ہیں۔ وہاں بھی علماء نے اس کو منع کیا، واپس چلے جاؤ، یہ شہر معمولی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو مکہ مکرمہ تو برکت والا ہے، وہاں بیت اللہ ہے، یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں اب تو نہیں ہے، یہاں کچھ آنے والا ہے، کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس امت کے جو آخری نبی ہیں ان کی ہجرت گاہ ہمارے علم کے مطابق یہ شہر ہے، وہ یہاں آئیں۔ اس نے کہا یہ بات ہے تو پھر ہم واپس چلتے ہیں۔ علماء نے کہا تم جانا چاہو تو چلے جو، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس شہر میں رہیں اور اس نبی کے آنے کا انتظار کریں جس نے یہاں آنا ہے، وہ آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر علماء کے لیے مکانات بنائے، جو سب سے بڑے عالم تھے ان کا ڈبل سٹوری مکان بنایا، اور ایک خط لکھا، مہر لگائی، اور اس سب سے بڑے عالم دین کو دے دیا، کہا اگر تمہاری زندگی میں آئیں تو یہ میرا خط ان کو دے دینا، اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو اپنے بچوں کو وصیت کر جانا، نسل در نسل یہ میرا خط محفوظ رہنا چاہیے کہ جب بھی وہ آئیں یہ میرا خط ان کو پہنچ جائے۔ خط میں اس نے 2 جملے لکھے کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میری بیعت کو قبول کر لیا جائے، مہر لگا دی۔ زمانہ گزرتا گیا، صدیاں گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار فرمایا، بنے نہیں، نبی تو اس وقت سے تھے، ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے، اظہار نبوت، اعلان نبوت فرمایا۔ مدینہ طیبہ ہے، ہر قبیلے نے اونٹنی کو روکا کہ یہاں ٹھہریں ہمارے پاس۔ والد گرامی کے ننہالی بنو نجار سامنے آ گئے، کہا جناب ہمارا رشتہ ہے، خون کا بھی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے پاس ٹھہرے۔ فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ مہار آپ نے اونٹنی کی گردن پہ ڈال دی، فرمایا یہ مامورۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دے دیا گیا ہے، حکم اس کو مل چکا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ رک جائے گی اور وہیں ہم رہائش رکھیں، چھوڑ راستہ چھوڑ دو اس کا۔ اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی، جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے وہاں آ کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہاں سب سے قریب گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب سے وہ جلدی دوڑتے آئے اور سامان اٹھایا سرکار کو اور اپنے گھر میں لے گئے، کجاوا اٹھا لیا اونٹنی سے گھر میں لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ بھی وہی رہتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے، آپ ان کے گھر میں گئے۔ یہ وہی ڈبل سٹوری مکان تھا جو سب سے بڑے عالم کے لیے طب و حمیری نے تعمیر کیا تھا۔ آپ وہاں جلوہ فرما ہوئے۔ 2 روایات ہیں اس خط کا متعلق، ایک یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، وہاں جلوہ فرما ہوتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا ہمارا خط نکالو، ہمارا خط، وہ صدیوں پہلے لکھا ہوا۔ یہ ہے نبوت کا مقام، یہ ہے نبوت، اظہار نے کیا۔ آپ چپ رہتے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے خود دینا تھا، وصیت تھی، علم تھا کہ یہ امانت پیش کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی طاقت کو ظاہر فرما کر فرمایا ہماری امانت، ہمارا خط دے دو۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ پاک پہنچایا گیا، اور وہاں جب خط لے کر آنے والے آئے تو ان کے دینے سے پہلے حضور نے فرمایا تم تبو کا خط لے کر آئے ہو؟
دونوں موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیا۔ نبی کی یہ شان ہے، کوئی اس کے آنے سے پہلے اس پر ایمان رکھے تو نبی اس کو بھی جانتا ہے، کوئی اس کے آنے کے صدیوں بعد پیدا ہو تو نبی اس کو بھی جانتا ہے۔ نبی یا رسول اللہ، حق چاہیے، نبی جانتا ہے۔ نبی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں جاننے والا، غیب کی خبریں جاننے۔ نبی اپنے امتی کی ہر کیفیت سے واقف ہوتا ہے، ہر کیفیت سے، دل کے اندر جو پیدا خطرات ہوتے ہیں نبی ان سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب نماز میں التحیات پڑھو اور جب باری آئے نا سلام کی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایسے بے دھیانی سے یہ سلام نہ کہہ دینا، بلکہ یہ یقین جاننا کہ تم رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہو اور حضور تمہارا سلام سن رہے ہیں۔ میں اس کیفیت کے ساتھ تم سرکار کو سلام عرض کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کے ایمان کی خبر رکھتے ہیں، اور حضور یہ بھی خبر رکھتے ہیں کہ میرا امتی کس مقام پہ پھنسا ہوا ہے، کہاں رکا ہوا ہے۔ اگر وہ طلب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو حضور مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ اس سے فرما ہر متدین کے دین کو حضور جانتے ہیں کہ ایمان و دین میں اس کا کتنا مرتبہ ہے، اور یہ تو دل کی کیفیت ہے، یہ دل کی کیفیت ہے کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کس حالت میں۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا۔ اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ زیدہ شرف ہو، مجھے خیال آیا حدیث میں تو قبر کا فرمایا گیا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اور ہمیں تو قبر کی زیارت نہیں ہوتی، قبر شریف تو پوشیدہ ہے، سیسا پلائی دیوار ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہمیں تو مواجہ شریف مبارک جالیوں کے جلوے نظر آتے ہیں، چوکھٹ نظر آتی ہے، تو یہ بشارت تو اس کے لیے ہے جس نے قبر دیکھی۔ کہتے ہیں مجھے مدینہ طیبہ میں یہ خیال آیا، جس رات خیال آیا اسی رات ہی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوگی، اور قبر انور کی بھی زیارت نصیب ہوگی، اور قبر کا بوسہ بھی مجھ کو نصیب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جو شخص مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے گویا کہ اس نے سرکار کی قبر کی زیارت کر لی ہے۔ دل میں شکل پیدا ہوئی، دل میں کوئی دیر بھی نہ لگی، فرماتے ہیں اسی رات یہ مسئلہ حل ہو۔ کبھی خیال نہیں آتا، آتے مجھے خیال آ گیا، وسوسہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقام پر مجھے ایک وسوسہ آیا، بخار ہو گیا، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں بخار ہو گیا۔ کہتے ہیں میں اپنے مکان سے بمشکل نکلا، سامنے ایک سڑک پر ہی ایک چائے والا بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا چائے بنا دو، اور پھر دل میں میرے یہ خیال وسوسہ آیا ایک کہ گھر میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، بندہ گھر میں بیمار ہو تو گھر والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، کھانا پینا چائے بستر پہ مل جاتی ہے، تو پردیس میں بندہ بیمار ہو تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، تو اچانک ایک بڑی مٹھاس بڑی خوبصورت آواز میں پیچھے سے میرے پیچھے کوئی بندہ کھڑا تھا، پیچھے میرے وسوسے کا علاج اس کے ذریعے ہوا، اور اس نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، ہوندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، ہوندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا۔
کہتے ہیں جوں ہی یہ اشعار نعت کہ میں نے سنے میں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا ہو. وہ منظور شاہ تو کیا سوچتا ہے؟ یہ کیا تجھے خیال آیا کہ مدینہ طیبہ میں آ کے بخار ہو گیا تو گھر میں ہوتا تو کہتے ہیں اسی وقت میری اس بیماری کا بھی سرکار نے علاج کر دیا. تو کتنی قسمت والا ہے جو حضور کا مہمان بنا ہوا. تیرے تو مقدر ایسے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بار بار حاضری حرمین نصیب فرمائے اور حرمین شریفین میں ہی موت ایمان پر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.